میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح کے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور انگزائٹی میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں سے اینٹی ڈپریشن دوائیاں لکھوائی جا رہی ہیں، مولویوں سے ڈپریشن سے نکلنے کے وظیفے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن جن عقائد کی کمزوریوں کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں نہ بات کی جا رہی ہے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کمزوریوں کے بارے میں بات کریں۔ آسان اور سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام کا سب سے بیسک فلسفہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری، سوال جواب کا ہونا اور اس کے بعد سزا و جزا کا تعین ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا ایک مالک ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا اور ہمارے اعمال کے مطابق سزا و جزا کا تعین ہوگا، تو اسے کہتے ہیں خدا کی سچی معرفت۔ صرف یہ ایک احساس کہ ایک با اختیار ہستی ہمارے ساتھ ہے، ہماری نگہبان ہے، اگر ہمیں سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کا ریکارڈ اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے ابدی نعمتوں کا وعدہ ہے، یہ کتنا سکون پہنچانے والا احساس ہے، اور بیماری اور پریشانی کے وقت اس کے اثرات کو زائل کرنے میں ہماری کتنی مدد کرے گا۔ مالی مسائل، روزگار کے مسئلے، فائنینشلی حالات کا خراب ہو جانا یا صحت کے مسائل سے دوچار ہونا، ان سب مشکلات میں ہمارا ساتھ کون دیتا ہے؟ یقیناً ہمارے گھر والے، بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، دوست، رشتہ دار۔ یہ سب لوگ ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں اور خود اپنے اپنے طور پر انہی چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمارا رشتہ خدا بزرگ و برتر سے استوار ہو جائے تو یہ ان مشکلات کی گھڑی میں کتنا بڑا سہارا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم اس دنیاوی زندگی کو ہی اپنی حقیقی زندگی سمجھیں، جو ہماری اس دنیا میں وجود میں آنے سے شروع ہوتی ہے اور موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، تو ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری امیدیں، ہماری ساری پلاننگ اسی دنیا کی حد تک محدود ہو جائے گی۔ اسی دنیا کی ہار جیت کو ہی ہم اپنی ہار جیت تصور کریں گے اور کامیابی ملنے پر پھولے نہ سمائیں گے اور پریشانی یا بیماری پر اداس ہو کر بیٹھ جائیں گے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، ابدی زندگی تو اس کے بعد آئے گی جو ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گی۔ ابدی زندگی کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ نکال لیا جائے۔ کہاں پانی کا ایک معمولی قطرہ اور کہاں سمندر کی وسعتیں۔ آخرت کی زندگی کی نعمتوں اور لازوال اور نہ ختم ہونے والی آسانیوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مشکلات بہت چھوٹی نظر آئے گی اور ہمارے لیے ان مشکلات سے گزرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ در حقیقت یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے، شکر اور صبر کا امتحان۔ اگر اللہ کسی انسان کو بیش بہا نعمتیں دے دیں، اس دنیا کی ہر آسائش اس کا مقدر ہو جائے، تو یقیناً یہ اس کے لیے شکر کا امتحان ہے کہ کیا ان نعمتوں کو پا کر وہ فرعون بن جاتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہر نعمت کے حصول پر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اس کے برعکس اس دنیا میں جو ذہنی اور جسمانی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو کیا وہ ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں یا ہر وقت اللہ سے شکوے کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ دونوں طرح کے امتحان، صبر اور شکر، بے شک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں صبر کا امتحان شکر کے امتحان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شکر کے امتحان میں اللہ انسان کو مال و اسباب دے دیتا ہے جن چیزوں کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صبر کے امتحان میں اللہ کا ساتھ ہمیں ملتا ہے، جیسا قرآن میں آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کا ساتھ اور صبر کا دامن ہمیں دنیاوی مشکلات سے، ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے لڑنا آسان بنا دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کو سن کر آپ سب کی ذہنی اور جسمانی مشکلات کو برداشت کرنے میں مدد ملے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا تاکہ میں ایسی ویڈیو اور بنا سکوں۔ شکریہ۔